بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل میں پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان سکواش فیڈریشن موصف سکواش کمپلیکس۔ یہ وہی کمپلیکس ہے جہاں ہم کچھ دن پہلے آئے تھے اور ایشین جونیئر جو تھائی لینڈ میں ہونی تھی اس پہ ہم نے انٹرویو کیا تھا پاکستان سکواش فیڈریشن کے سیکٹری ارمان صاحب سے، اور کچھ پلیئرز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ نور زمان بھی موجود تھے جو کہ انڈر 19 کیٹیگری میں چیمپئن بن کے لوٹے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ آپ کے سامنے ہی تھی۔ آج ہمارے ساتھ نہ صرف نور زمان جو نیولی کراؤنڈ چیمپئن ہے، انڈر 19 ایشین جونیئر چیمپئن ہے، وہ ہوں گے، بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دا مین بیہائنڈ دس سکسیس، اور جنہیں 5-6 سال پہلے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ مختلف شہروں میں اکیڈمیز بنائیں، اکیڈمیز کو رن کریں، ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے پاس بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ورلڈ جونیئر بھی ہم نے ٹیم چیمپئن شپ جیتی تھی۔ اس کے علاوہ اسی اکیڈمی کی پروڈکٹ جو ہے حمزہ، اس نے پہلے برٹش جونیئر انڈر 17 کا ٹائٹل جیتا، پھر اس نے یو ایس اوپن جونیئر کا ٹائٹل جیتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں پہ ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سکواش فیڈریشن کے ڈائریکٹر اکیڈمیز ایئر کموڈور آفتاب صادق قریشی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام محسن بھائی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے۔ مسکراہٹ آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ بچوں کی پرفارمنس سے کافی مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور جب آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرتا ہے تو چہرے پہ اطمینان آ جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت خوشی ہے، کافی بڑا ٹائٹل ہے، لیکن وہ اسکائز دا لمٹ، مکمل تسلی ظاہر نہیں ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ ورلڈ ٹائٹل کے ساتھ اور برٹش ٹائٹل کے ساتھ حاصل ہوگی، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھا آفتاب صاحب، جب یہ تھوڑا سا کیونکہ ناظرین کو بتانا ہے کہ جب یہ بنی تھی، مجھے یاد ہے یہیں پہ انوگریشن ہوئی تھی، سہیل امان صاحب جو ہیں فارمر ایئر چیف اور پاکستان سکواش فیڈریشن کے جو صدر ہیں، تو انہوں نے آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا۔ اس سے اب تک یہ جو 5-6 سال گزرے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں کہ اکیڈمیز کہاں ہیں؟ کوئٹہ، کراچی، ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیگ کر رہے ہیں، اور پشاور جو ہے وہ ابھی بھی جونیئرز کا ہب ہے، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے؟ اچھا محسن بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ ایکنالج کروں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، اتنے سال سے آپ سپورٹس کو کور کر رہے ہیں، سکواش اس میں سے ایک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بڑا کمبرسم پروسیس ہوتا ہے، بنے بنائے چیمپئن تو آپ کو اس طرح نہیں ملتے۔ یہ پروسیس 7-8 سال لگا کے چھوٹا سا لڑکا پکڑتے ہیں، اس کے بعد ان کو گریجویٹ ٹیک اپ کرتے ہوئے جونیئر میں 19 تک لے کے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایکچوئل میں 17 سال 16 سال کی عمر میں آپ اس کو پی ایس اے میں کھلانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بائی دا ایج آف 19 وہ کچھ اپنا نام، کچھ رینکنگ بنا سکے۔ تو یہی میرا موٹو تھا، اور ہم نے جب شروع کی اکیڈمی، پھر اس کے بعد ایبٹ آباد میں، پھر بے نظیر کمپلیکس میں مجاہد انور سکواش اکیڈمی، پشاور آف کورس از اے پی ایف سکواش اکیڈمی، لاہور میں اب ہب لاہور میں بھی ہے جی۔ میں آئی مسٹ ایکنالج لاہور والوں کو کہ وہاں بھی ماشاءاللہ بہت سکواش ہو رہی ہے پشاور کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر ایبٹ آباد میں بھی اسکول کے بچوں کو کیمپ لگائے، 150 بچہ لیا وہاں سے سردیوں میں، اور اس میں سے بھی کچھ بچے لے کے جو اب ٹائم لگے گا اس پہ، اور وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ پاکستان نیشنل سکواش اکیڈمی کا حصہ بن سکیں، اور پھر ہم ان کو انٹرنیشنلی لانچ کر سکیں۔ لانچ یہیں سے ہوں گے، مختلف کیٹیگریز میں جتنے ہمارے پاس فنڈز ہیں اس کے حساب سے اتنے ہی بچے ہم لانچ کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی قطر یا دبئی تو ہے نہیں کہ 200 بچے لانچ کر سکیں۔ تو یہی ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا فائنینس کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ جو پیٹرن ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ایئر مارشل عامر مسعود اور پریزیڈنٹ جو ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر، مطلب وہ ہمیشہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ مدد کرتا ہے، جو بھی ایس وی پی ہوتا ہے مدد کرتا ہے، اور ابھی دے آر نو ایکسیپشن، جو بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ رزلٹس تو ایک دم بلک میں نہیں آتے، آ رہے ہیں گریجولی، لیکن میری تسلی ابھی نہیں ہے اس بات میں، صاف بتائیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پی ایس اے میں بھی لڑکے 30s میں 20s میں آنا شروع ہوں، اور ہم اس کے بعد تھوڑا سا تسلی ہوگی۔ لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ انہی بچوں میں سے یہ کچھ لڑکے ہم نے سلیکٹ کیے، اور آپ دیکھیں گے کہ نور زمان اس پہ 102 103 پہ ہے، تو 300 سے شروع ہوا، اور ایک سال کے اندر اندر اس کو ہم یہاں لے کے آئے۔ ایک بات اور آپ کا ٹائم لوں گا میں، کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈیویجول سپورٹ ہوتی ہے اور ایک ٹیم سپورٹ ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ میکینکس ہے اس کی۔ ٹیم سپورٹ میں آپ کا پلیئر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چلے جی کہ اس کی قسمت خراب کہ اس کو رن آؤٹ ہو گیا ایک کرکٹ کھیلتے ہوئے 3 میچوں میں، کبھی ہو گیا جی مجھے غلط LBW قرار دے دیا گیا اس کے مطابق،
3 4 فیلئر 4 فیلئر ہوئے, اس کو اچھا جی دوسرا لڑکا آ گیا. انڈیویجول گیم میں کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی پلیئر کے ساتھ زیادتی یا اچھائی جب تک وہ خود نہ چاہے. آپ خود مجھے بتائیے کہ ایک لڑکے کو کوئی روک سکتا ہے وہ کورٹ میں جائے, ریکٹ آیا, جوتے پہنے ہوئے ہیں, تسمے لگائے ہوئے ہیں, وہ آئے اور پرفارم کرے, اینڈ دیٹس آل. باقی سپورٹ کرنے کے لیے ایئر فورس موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈز کی کمی ہے بہت زیادہ اسپورٹس بورڈ میں بھی, اور زیادہ اس طرح ہمیں بالکل بھی نہیں ملتا, تھوڑا بہت بالکل ملتا ہے. اس کے باوجود جو پروگرس گریجولی چلی آ رہی ہے, انشاءاللہ اب یہ 4 5 لڑکے تیار ہوئے ہیں, دے ول گیٹ ٹو ٹاپ ویری سون انشاءاللہ. ایک اور پرابلم, آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں, آپ جتنا ریگولر اسکواش کو آپ نے کور کیا ہے کسی نے نہیں کور کیا پاکستان میں. پہلے آپ نیشن میں تھے, وہاں بھی کور کرتے تھے. آپ مجھے خود بتائیے 5 سال پہلے میں نے 6 7 8 لڑکے پکڑے ود دی ہیلپ آف ایئر فورس. آف کورس میں اکیلا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ دا آل ان آل, سب میرے سپورٹ, ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں, سیکٹری ہوتے ہیں, ایس وی پی ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ دا اونلی پرسن اوور ہیئر. ہم نے, میں آپ کو ایز اے ڈائریکٹر obviously you are responsible. جی بھائی, اچھا اب میں آپ کو صرف نام گنوا دوں, آپ اکنالج کر دیں, ورنہ میرے منہ پہ کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں. عباس زیب, ولید خلید, حمزہ شریف, حمزہ خان, اسد, فرحان ہاشمی, حارث قاسم, منصور زمان جو آسٹریلیا میں ہے, اینڈ ایک لسٹ ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, ان کا ریکارڈ اٹھا لیں, کس کو ہم نے کتنا بھرپور سپورٹ کیا ہر طرح سے. میں ایک بندے کو فیلڈ میں لے جا سکتا ہوں, جم میں لے جا سکتا ہوں اگر وہ اویلیبل ہے, اس کے بعد کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے اس میں. اسکواش کے لیے میں یا سیکرٹری یا ایس پی پی کورٹ میں جا کے خود ہم ٹرین نہیں کرتے لوگوں کو. آئی مے بی اے کوچ, بٹ میں یہ نہیں کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کو شاید کروں گا, لیکن یہاں اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ لوگ موجود ہیں. اب وہ لڑکا موجود ہے اور جا رہا ہے, یس, اب وہ پرفارم اگر وہ خود نہ کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی ایجپشن ہیڈ کوچ بھی آ جائے نا متانی, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ لڑکے چلے گئے, اب کیا ہوا, دوبارہ سے اسکریچ سے لڑکے پکڑے ہم نے. ابھی حمزہ امریکہ, کینیڈا, آپ خود دیکھیں, میں نے اب جو آسٹریلیا, آپ کو بھی میں نے نام گنوائے ان کے, وہ سب چلے گئے. کوئی یہ ریلائز نہیں کرتا ہماری پریشانیوں کو, ہماری مشکل کو. ہم نے نئے لڑکے پکڑے. اب آپ کے سامنے ہے, تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمیں پروموٹ کرتے ہیں, اور ہماری جو کاوشیں اور رزلٹس ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. ابھی جو ایشین جونیئر میں گئے ہیں, اسکواڈ کتنا تھا, 13, 8 لڑکے اور 5 لڑکیاں فرسٹ ٹائم. باقی ماشاءاللہ ہماری لڑکیاں تھوڑی سی اب ذرا عمر ہو گئی ہے ان کی, ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب تو پیرنٹس ملا کر انڈیا سے آئے ہوئے تھے, 36 وہ جو تھے سری لنکا سے آئے ہوئے تھے. ہمارے پاس جو تھے فنڈز, ہم 13 لڑکے گئے, اس میں سے 4 کے علاوہ, ٹوٹل 4 لڑکوں کے علاوہ باقی سارے فرسٹ ٹائم جا رہے تھے. میں کوئی بڑی کلیم نہیں کروں گا کہ جی 3 کوارٹر فائنل میں پہنچے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ, ٹھیک ہے نا, لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا. لڑکیاں پہلا راؤنڈ بھی جیتی, 2 لڑکیاں, باقی 3 ان کو ایکسپوجر ملا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور اس میں سے ایک لڑکا پلیٹ کا فائنل جیتا انڈر 19 کا, اور ایک ماشاءاللہ نور زمان وہ انڈر 19 کا ٹائٹل جیتا. ابھی ہمارا بیسک مسئلہ ہے فٹنس. آپ مجھے بتائیں, میرے پاس لڑکے, ہمارے پاس اکیڈمی میں لڑکے موجود نہ ہوں, ہم کس کو ٹرین کریں گے؟ کوئی جا کے کہاں بیٹھ جاتا ہے, کوئی جا کے اپنے گھر سے نہیں آتا, کسی کے ایگزام ہو رہی ہے, وہ 1.5 مہینہ غائب ہیں. آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی پتہ ہے, اسپورٹس کی میکینکس پتہ ہے کہ ایک لڑکے کو تیار کرنے کے لیے, چاہے وہ پرو ہے چاہے وہ جونیئر پرو ہے, آپ کو اگر وہ انفٹ لڑکا آپ کو ملتا ہے, 15 دن کنڈیشننگ ہوتی ہے باڈی کی, ورنہ آپ اس کے مسل توڑ دیں گے. اگر 15 دن میں اس کو, جسے کہتے ہیں رواں کرنا, انجن کو چلاتے ہیں آپ سردی میں 5 منٹ گرم کرتے ہیں, آپ 15 دن اس کو گرم کرتے ہیں, اس کی باڈی کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں, پھر آپ اس پہ لوڈ ڈالنا شروع کرتے ہیں, پرووائڈیڈ وہ کنٹینیوسلی ویکینڈز کے علاوہ موجود ہے آپ کے پاس. 6 ویکس اس کے بعد چاہیے. ٹوٹل کیا ہوا, 2 ماہ, ٹو اے لیول آف 13 to 14. اس کا بریف ٹیسٹ آئے گا 13 تک, جبکہ ایجپشن 16 سے کم پہ نہیں کھیلتے, بیکاز ان کو جنون ہے. اس کے علاوہ یہاں تو ایئر فورس ہے نا صرف, ایجپٹ میں 100 میں سے 100 بچہ از اسپانسرڈ بائی دیئر پیرنٹس. آپ کبھی ایجپٹ جائیں, ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں آنکھیں کھول کے پریشانی کے عالم میں, اسپانسر کر رہے ہیں. ان کی جو فیڈریشن ہے وہ 2-2, 3 لڑکوں کو مشکل اسپانسر کرتی ہے. وہ جب یہ حال ہوتا ہے, وہ کس لیول پہ پہنچتے ہیں, پرائز منی جتنی شروع کر دیتے ہیں, عزت بننی شروع ہوتی ہے, رینکنگ بننی شروع ہوتی ہے, ملک کی بھی اور انڈیویجول کی بھی. اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, سارا دنیا گھومتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایجپٹ سے ادھر چلے گئے, ایجپٹ پہ اٹسیلف اتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس کے آس پاس. اور یورپین جو ہیں, شینجن ویزا لگا ہوا ہے اس کا, جہاں چاہے بیگ اٹھائے, بس کا ٹکٹ لے اور وہاں پہنچ جائے, ٹرین کا ٹکٹ لے وہاں پہنچ جائے. ہمارے یہاں پہلے ویزے کو لگانے کے لیے مسئلے,
اس کے بعد آپ کو ٹکٹوں کتنے مہنگے ہیں, ڈالر کہاں پہنچ گیا. تو اتنے ان گنت پرابلمز ہیں کہ اس کے باوجود تھینکس ٹو دا ایئر فورس کہ وہ ہمیں اس قدر سپورٹ کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ اپنا نام نقشے پہ رکھا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم ٹاپ پہ ہیں, ہم نے 40 سال حکمرانی کی, بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے, لیکن وہ لوگ جو تھے نا وہ سپر ہیومن تھے. جہانگیر جانشیر سپر ہیومن لوگ تھے, وہ خود چیمپئن بننا چاہتے تھے. ہم نے آپ کو بتایا ابھی لڑکوں کو اس لیول پہ لے کے آئے, عباس زیب کو چلتا پھرتا ورلڈ چیمپئن تھا, چلا گیا, چھوڑ کے چلا گیا. ابھی حمزہ خان از کمنگ بیک, ماشاءاللہ وہ از اے گاڈ گفٹیڈ. نور زمان گاڈ گفٹیڈ, بہت سے لڑکے اور گاڈ گفٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس لگاتار اویلیبل رہیں, ٹرسٹ کریں. اسکواش کا پاکستان میں انفراسٹرکچر ہے, ٹینس کا نہیں ہے, کرکٹ کا انفراسٹرکچر ہے. تو آپ کو اسکواش کے لیے تو پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوچز یس اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. وہی کوشش بھی جاری ہے, ایئر مارشل ہمارے ایئر مارشل عامر بھی کوشش لگاتار نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک اور لیٹسٹ ٹیکنیکس کا اکوپڈ ایک کوچ ہمیں مل جائے. باقی ہمارے سامنے لوگ ہیں اپنی پوری محنت کرتے ہیں, ابھی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق دے آر گیونگ دیئر بیسٹ. باقی یاد رکھیں یہ 14 سال کی عمر کے بعد انڈیویجول پلیئر کا کام ہوتا ہے. وہ سولو کرتا رہے, آ کے وہ کوچ پہ بلیم کرتا رہے, پھر تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا ہاتھ روکا ہے, آپ کو بجلی, اے سی, رہائش, کھانا, ٹکٹس, اکوپمنٹ سب ہم دیتے ہیں. تو بھائی کھیلنا تو آپ نے ہے. عزت اپنے لیے کماؤ, میرے ملک کے لیے کماؤ, اور مجھے بھی تھوڑی عزت دے دو, سیکٹری کو بھی دے دو اور ایئر فورس کو بھی دے دو. یہ بھائی ہمارے مسئلے ہیں, لیکن یہ نیگیٹو باتیں نہیں ہیں. ماشاءاللہ اس کے تمام ہینڈی کیپس کے باوجود ہم ابھی یہ اسکائی از دا لمٹ, ماشاءاللہ یہ بھی ہوا ہے. ابھی برٹش جونیئر ہونے والی ہے انڈر 19 کیٹیگری میں, پھر ہوگی آل کیٹیگریز پرابلی دسمبر میں, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے اگست میں ورلڈ جونیئر ٹیم اور ورلڈ جونیئر انڈیویجول ہو رہی ہے. ہم ان کو ابھی بھرپور رگڑا لگائیں گے ادھر. آپ گواہ رہیے گا, آپ کے سامنے لڑکے ہمیں اویلیبل ہوں اس ٹائم پیریڈ کے لیے, تو انشاءاللہ دے ول پرفارم. اور یہ نور بھی پرفارم کرے گا, یہ اس کی فٹنس ٹاپ لیول کی ہو جائے. میں کہتا ہوں اس کو ہرانا بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اور یہ پی ایس اے میں بھی جینز بھی ہے نا, دیکھیں ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن کے جینز ہوں گے. چاچا اس کا ورلڈ نمبر 11 تک آیا ہو, بالکل بالکل. اچھا آفتاب صاحب, آپ نے یہ ساری باتیں کی, اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر پلیئر بھاگ جاتا ہے تو یہ تو پاکستان اسکواش فیڈریشن اور آپ لوگوں کی کوتاہی ہے اس میں بتاتا ہوں کیسے آپ اس پہ. اور دوسری چیز یہ ہے اگر وہ نہیں آتا ٹریننگ کرنے کے لیے یا بیچ میں چلیں, ایگزامینیشنز جو ہیں وہ تو ایک ون آڈ چیز ہے. سمجھ آپ کی تو بچی بھی تو ٹاپ پہ جا رہی ہے, پاکستان نمبر 1, ابھی وہ 20 سال کی ہے, اس نے بڑے بڑے پلیئروں کو 14, 15, 16 سال کی عمر میں اڑا کے رکھ دیا. کیوں جی وہ ٹینس ماہن کی بات کر رہے ہیں جی, کیوں ابھی میں اس پہ آؤں گا, لیکن کیوں بات یہ آفتاب صاحب یہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہو. آپ کون سا اپنے بچوں کے کان مروڑ کے کہتے ہیں, یا آپ اس کے ریکٹ پکڑ لیتے تھے, اس کے اندر اپنے اندر ایک تھی. تو بھائی یہ مجھے آپ بتائیں, آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں, اگر پاکستان ایئر فورس اپنا پیٹ کاٹ کے اسکواش فیڈریشن چلا رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں, آپ یہ کمپلیکس کا بل نہیں دے سکتے جو اسپورٹس بورڈ آپ کو دیتی ہے, ہمیں تو سب پتہ ہے. مجھے آپ یہ صرف بتا دیں کہ اگر بچے یہاں آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں ہیویلی, دیکھیں آپ نے کرکٹ بورڈ کی بات کی ہے تو وہ ایک بانڈ سائن کراتے ہیں, وہ پلیئر ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوتا ہے, تو وائی ناٹ آپ بھی ایک ایگریمنٹ کے پھر وہ ویزے لگوا کے, جو یہ آپ کی اپنی ایسوسیشنیں لگاتی ہیں ویزا, کیسے وہ اسکواش فیڈریشن سے باہر ہیں, کیوں وہ چلے جاتے ہیں, کیسے چلے جاتے ہیں, اور اس کو آپ واپس لانے میں آپ کیوں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں؟ اچھا میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا, میں یہ بتا دیں کہ ہم سب یہاں خدا گواہ ہے کہ جس طرح میرا بیٹا علی حسین ہے, یہ مجھے اس طرح پیارے لگتے ہیں بچے نا, معصوم اپنے گھر سے آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں. سوال نہیں ہے, جو ہمارا سوال ہے وہ بتائیں آپ. میں دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل ایک پروفیشنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کو میری کوالیفیکیشن پتہ ہے الحمدللہ. اس پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے آفتاب صاحب کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا. میرا سوال جو دو ہیں وہ بڑے کلیئر اور سمپل ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بانڈ کیوں نہیں سائن, دیکھیں یہ پیسہ ایئر فورس کا ہے یا جس کا بھی ہے, تو ملک کا پیسہ ہے نا. اگر آپ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اسی لیے کہ ملک کی عزت ہو. جیسے بھی آپ نے کہا کوچ کی رسپیکٹ کریں, فیڈریشن کی رسپیکٹ کریں, سیکٹری کی, کیونکہ اللہ کے بعد آپ ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کوئی بانڈ سائن, اور وہ کیسے ویزے لگوا کے چلے جاتے ہیں, ایک. اور دوسرا اتنی محنت کر کے اگر وہ 10 دن نہیں آئے گا اس کی فٹنس لیول تو ختم ہو جائے گی.
اچھا ہم ایئر فورس والے نا بائی ڈیزائن اتنے ہارش ٹائپ نہیں ہوتے, مطلب آپ کو پتہ ہے مارجن دیا کہ شاید اب ٹھیک ہو جائے. اچھا اس میں لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا, ایک دو بندوں جنہوں نے بہت عجیب باتیں کی اپنی سلیکشن کے اوپر, ان کو شوکاز ہوا ہے پراپر, اور اس پہ ایک پرابلی کوئی ایکشن بھی لینے کا ہے. یہی آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں. اگر 2-3 سال پہلے ہی ہم تھوڑا سا اگر کسی پہ کرتے نا یہ ایکشن لیتے تو شاید کان ہو جاتے. لیکن یقین کریں ایک نیک نیتی کے ساتھ کہ کسی کا کیریئر خراب نہ ہو جائے, شاید وہ ٹھیک ہو جائے, بچہ ہے واپس آ جائے گا. اچھا اس میں یہ بانڈ کی بات ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جب US اوپن کے لیے جا رہے تھے, جونیئر کے لیے جا رہے تھے, وہ تو اللہ کی وہ اس کی رضا سے ویزے نہیں لگے لوگوں کے, تو ہم نے 50 لاکھ کا بانڈ اس کو کرایا. اچھا اس کے بعد پہلے تو لوگ بانڈ دینے کو تیار نہیں تھے, پھر ہم نے کہا نہیں ایسوسیشن بھی سائن کریں گے اور ہم سائن کریں گے. وہ بائی چانس ہوئے نہیں. اب کیا ہوگا, میں آپ کو میکینکس لوگوں کی بتا, جو جانا چاہتے ہیں نا اس میں واپس آ جائیں گے. اس کی بیس پر 5 سال کا ویزا لگوائیں گے امریکہ کا. اب آپ بتائیں لگ گیا ویزا, ٹھیک ہے. اچھا وہ آیا پاکستان موسف اسکواش کمپلیکس میں بے نظیر اکیڈمی میں ایبٹ آباد میں واپس آ گیا, اکیڈمیز میں آ گیا. 10-15 دن کے بعد وہ گیا اپنے گھر واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اس نے وہاں سے اب ویزا اس کا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ٹکٹ کٹایا اور یہ جا وہ جا, ٹھیک ہے, چلا گیا. وہ جی کیسے چلا گیا, وہ مطلب وہ اپنا بے شک ویزا. آفتاب صاحب آپ نے کئی مثالیں, میں ابھی آپ کو یہاں نام لینے شروع کر دوں گا, کئی مثالیں ہیں جب فیڈریشن نے انٹرفیئر کیا اور روکا پلیئروں کو, نہیں جانے دیا. ابھی آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اگر ہم 3 سال پہلے دیکھیں, سافٹنس از سم تھنگ ایلس اینڈ رولز آر سم تھنگ ایلس. اگر آپ سافٹ ہوں گے تو ملک اور قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے دیکھیں حمزہ تو اگر امریکہ میں ہے تو اس کا چاچا اس کے کزن ہے, وہ اس کو ٹرین کر رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی گوشت کی دکان میں کام کر رہا ہے. آپ ان کو ابھی تک دیکھیں, یہیں پہ مجھے یاد ہے ایئر مارشل شاہد علوی تھے اور ہم یہیں تھے, آپ یہاں موجود تھے, یہیں پہ موئشہ صاحب تھے, میں تھا. ہم نے یہاں بچوں کو کہا تھا بڑا کلیئرلی کہ دیکھیں یہ جانشیر, قمر زمان اور جہانگیر خان, یہ آج جو آپ ان کی کوٹھیاں, کاریں, بینک بیلنس دیکھ رہے ہیں, یہ سب سکواش کی محنت سے. بالکل. آپ $20 میں اگر ہٹنگ پارٹنر بنیں گے تو آپ نہیں کمائیں. تو یہ آپ ان لوگوں کو سمجھا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بھی مینٹورنگ کی بہت زیادہ ان کی, جب بھی آپ آتے ہیں آپ ایز اے مینٹور بھی ان سے بات کرتے ہیں, ایز اے جرنلسٹ کے علاوہ کرتے ہیں اپنا. آپ نے اپنی ہر طرح سے ٹرائی کی ان کے ساتھ, آپ ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں, آپ ان کے والدین سے ہم سے زیادہ ریگولر ملتے ہیں, آپ نے ان کی سائیکالوجی بھی دیکھی ہوگی. ابھی میں نے آپ کو گنوا دیا, ابھی فار ایگزامپل یہ لڑکا فرحان ہاشمی ہے, اس کی ہم نے یو نیم اینی تھنگ, اس کی جو منتیں کی ہوں, ٹھیک ہے, اس نے کہا میری والدہ بیمار ہے, میں ان کے ساتھ ہوں, میں آ جاؤں گا. اچانک ایک دن پتہ چلا کہ وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیڈ ہی مینج, کسی ٹورنامنٹ میں انٹری کرائی, PSA کا ممبر بن گیا, وہ چلا گیا, اور وہ اس کے بعد اب وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. حارث قاسم نے ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. اب باز زیب آپ کو پتہ ہے کہاں کرا ہے, ولید خلیل چلا گیا. اچھا اور اب حمزہ شریف جو ہے وہ دل چھوڑ بیٹھا ہے, بڑا اس پہ انویسٹ کیا, اسد لڑکا ہے, ولید, اینڈ یو نیم. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اس وقت جب وہ اگر کوئی کھیلنا ہی نہ چاہے, فار ایگزامپل وہ کہے جی کہ میں نے ماشاءاللہ کافی کما لیا, عزت جو ہے جونیئر لیول پہ, اب میں جا رہا ہوں, میں وہاں سپارنگ کروں گا اور میں میکڈونلڈ میں جا کے کام کروں گا یا ٹیکسی چلاؤں گا. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ میں کون سا رول اس پہ اپلائی کروں پاکستان ایئر فورس کو, ان کو یہاں سے ویزا کیسے لگا تھا؟ بالکل آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ سے جنرلی ویزا لگتا ہے, یا تو بہت تھوڑا لگتا ہے, کبھی وہ اکثر 5 سال کا بھی لگتا ہے. اب 5 سال کا ویزا لگا ہوا ہے, 2 سال وہ خدمت کرتا رہا پاکستان اسکواش فیڈریشن کی. فار ایگزامپل برٹش جونیئر کے لیے گیا, ورلڈ جونیئر کے لیے گیا, پھر PSA کے ٹورنامنٹ میں 4-5 اس کو ہم نے 6 کھلائے, 10 کھلائے. اس کے بعد 2 سالوں کے ویزا, 3 سال کا بھی باقی ہے. اس نے کسی ایک ٹورنامنٹ میں انٹری کرائی اپنی. اب آپ اتنا تو ہم نہیں کرتے, سپائی ورسز سپائی تو نہیں ہے نا, کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹورنامنٹ $6,000 کا $12,000 کا ٹورنامنٹ میں کھیلنے جا رہا ہوں, آسٹریلیا یا انگلینڈ یا امریکہ. اب اس کو دوبارہ ہم کہیں پھر تو 50 لاکھ کا بانڈ بھر. ایک بندہ پروفیشنل ہے, وہ جاتا ہے اور غائب. یہ تو ہو گیا نا جی. تو اس کی روک تھام, چلیں آپ نے ماضی سے کچھ تو سیکھا. بالکل ایسا ہے. اس کے لیے لاسٹ کوسچن ہے, آپ نے ایک تو آپ کو مبارکباد ہو, بہت شکریہ, کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن, چلیں دیکھیں اب ایک دن میں تو 40 سال والا کام ہو نہیں سکتا, اور وہ بات سچ ہے کہ پلیئر میں خود اپنی ڈیزائر, ہنگر جب تک نہیں ہوگی آپ اس میں نہیں ڈال سکتے. ایگریڈ. آپ نے برٹش جونیئر انڈر 17 ٹائٹل, US ٹائٹل, اور اب پھر ایشین, پھر ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ جونیئر جیتی, ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اس کا حل ایک لائنر اگر آپ ہو تو وہ اس پہ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟
جی بالکل کام کریں بیکاز ابھی ایسوسیشنوں کو آپ نے باؤنڈ کیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر جو امبیسیاں ہیں اسپیشلی یو ایس برٹش اور یہ ویزے نہ لگائیں. بالکل ایسے ہی کہا ہے. یہی ایئر مارشل عامر کی انسٹرکشن بھی لیٹسٹ مطلب ہی از ویری اپسیٹ اباؤٹ یہ جو کچھ ہوا ہے نا, ہی مسٹ بی ویری اپسیٹ کہ لوگ بغیر بتائے گئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایشین جونیئر از ناٹ اے اسمال ایونٹ, پورے ایشیا کے سیف گیم نہیں ہے, ایشین. اس میں آپ جونیئر ٹائٹل انڈر 19 کا یعنی وہ لڑکے جو بالکل تیار ہیں آگے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے, وہاں ایک ٹائٹل جیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے ٹائٹل نہیں جیتے, لیکن وہ اس کے بعد یعنی تسلی تب ہوتی کہ ہمارا جو اویلیبل کانٹینجنٹ ہمارا سوچا ہوا تھا ہم نے وہ سب اویلیبل ہوتا تمام کیٹیگریز میں. ٹھیک ہے نا. بہرحال ابھی میرا خیال ہے وہ حمزہ خان ایک لڑکا ہے جو ماشاءاللہ بڑا اچھا پلیئر ہے. وہ ابھی وہ پرابلی وہ پاکستان میرا خیال تھرسڈے کو اس نے آنا تھا وہ تاکہ اس کو اب وہ برٹش جونیئر کے لیے اور پھر برٹش جونیئر ٹیم ایونٹ اور اس کے لیے بھی جو دسمبر میں ہے, اور سب سے آل امپورٹنٹ اگست میں جو ورلڈ ٹیم جونیئر چیمپئن شپ ہے اور انڈیویجول چیمپئن شپ ہے اس کے لیے وہ اویلیبل ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, آپ خود مانیں, ہمارے پاس یاد رکھیں پوری قوم سن لے کہ کرکٹ کی طرح ہمارے پاس گچھوں میں لوگ نہیں ہوں گے کہ جی 40 اوپنر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ٹیم ایونٹ ہے نا, یہ تو انڈیویجول ہے. 40 ٹاپ کے فاسٹ بالر ہیں, یہ انڈیویجول ہے. اور کبھی ایجپٹ سے کمپیئر نہ کریں. جب جہانگیر اور جانشیر موجود تھے نا تو وہ دو تھے, وہ کسی اس وقت ایجپٹ اتنے ٹاپ کے پلیئر تھے, کسی کو قریب پھٹک نہیں دیتے تھے. آپ لوگ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں ہے کہ ایجپشنز جو ہے نا آپ سے بہت آگے, وہ آج بھی آپ ہی کا سسٹم کو اڈاپٹ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ کہتا, اچھا اب وہ ہمارے پاس میں نے کئی بار بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم ایک بینچ اسٹرینتھ تو ہم ابھی کچھ دن بعد آپ آئیں گے 340 لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ہم نیشنل چیمپئن شپ کروا رہے ہیں. خدا کی پناہ, یہ مقدار دیکھیں آپ, یہ کام ڈسٹرکٹ لیول کا ہے. اس سے پہلے 212 جنوری میں 212 کیا. اچھا بہت عرصے بعد سن رہے ہیں. 16 کا ڈرا ہر جگہ ہوتا ہے, ہم 64 کا ڈرا کر رہے ہیں. بینچ اسٹرینتھ تو ہم بنا, ڈسٹرکٹ لیول کا کام تو ہم کر رہے ہیں. ہم نے لڑکے تیار کر لیے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ ایجپٹ کہتے ہیں نا, وہاں تو وہ جو وہاں اسکواش ہے, پاکستان میں وہ کرکٹ ہے. ایکچوئل میں یہ چکر ہے. اچھا ابھی یہاں چھوٹی سی بات بھائی, آپ مجھے بتائیں, ابھی ہر 5 کیٹیگریز لڑکوں کی ہیں اور 1 لڑکیوں کی ہے. اوور آل 1 کیٹیگری ہے انڈر 19, اس میں 14 سال کی لڑکی بھی کھیل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, آپ کوارٹر فائنل لے لیں, 8 کوارٹر فائنلسٹ, ٹھیک ہے, ہر کیٹیگری میں, تو 48 ہو گئے, جس میں 40 لڑکے اور 8 لڑکیاں ہو گئیں. اٹ از اے ہیوج بینچ اسٹرینتھ, ہیوج بینچ اسٹرینتھ فار آپ نے جو غلطی کی ہے نا وہ یہ کی ہے. دیکھیں ابھی آپ پیرو کا دیکھ رہے ہیں نا, جی 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 جی, وہ پیرو کا شاید ہی کسی نے نام سنا ہو. بالکل کہاں پہ ڈیگو ایلس جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بننے چلا گیا ہے, کہاں وہ ورلڈ کے ٹاپ 4-5 میں آ جاتا ہے. بالکل. تو بھائی جان آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جونیئر سے نا آگے کی طرف دیکھیں. یہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے, یہ انڈر 19 انڈر 16 سے آگے نہیں بڑھتے کہ ہم اسی میں جیت. تو اندھوں میں کانا راجہ آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے میں جسٹ لاسٹ 2 باتیں میری طرف سے دیکھیں, میں ابھی وہ بات کمپلیٹ کروں گا کہ آپ نے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. 48 بندوں کا ابھی لیٹسٹ بینچ اسٹرینتھ ہوگی 48. سر مجھے بتائیں, یہ اکیڈمی ہے, یہ پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی ہے. سر ہمارے پاس وہ قطر جتنا پیسہ تو نہیں ہے نا, اور ہمارے اکوموڈیشن جو ہے, ہم میکسیمم چلیں, ہم 18 سے 20 لڑکے یہاں ہاؤس کر لیں گے. کر لی ہم نے. باقی 28 لڑکے جو ہیں وہ کہاں گروم ہونے چاہیے. یہ پاکستان سپورٹس بورڈ آپ ہی کے پاس ہے. اچھا دیکھیں, اس میں بھی آپ کا قصور ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. یہ جو ایسوسیشن ہے یہ آپ کی آشیرواد کے بغیر نہیں بن سکتی. جی جی ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسے بندوں کو کیوں حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے. ابھی آپ نے کہا جی پنجاب بہت کام کر رہا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جونیئر لیول پہ جتنا کام کے پی میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے, وہ پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بھی انڈر ایئر فورس پیٹرنیج ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں. میں نے یہ کب کہا کہ میری پیٹرنیج میں ہو رہا ہے. نہیں. اچھا کراچی میں بھی اسد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کام شروع کیا انہوں نے. لاہور میں ہو رہا ہے, بہتر حالات. یہاں تو سب میرے انڈر ہوتے ہیں ڈائریکٹ, وہاں تو میرے ڈائریکٹ انڈر نہیں ہے نا, میں تو وہاں جانا پڑتا ہے ہمیں. اچھا میں آپ کا سوال کا جواب, سر میرے کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں. میری بیٹی اکتوبر میں 15 سال کی ہوگی, وہ پی ایس سی کی ممبر ہوگی. جائے 6000 میں ہارتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں. افورڈ کر سکتے ہیں نا پی سی کی فیس, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ڈالرز میں فیس ہے. جی بالکل ایسا ہے. اچھا لیکن چلے اس کی باقیوں کو تو ایئر فورس بھی کرتی ہے نا. سر ہم نے یہ ٹیسٹیمنی میں آپ کو بتا دوں, آپ ماشاءاللہ بڑا ویژن ہے آپ کا, آپ چھوڑتے نہیں ہیں, کوئی غلطی کروں گا میں. آپ مجھے بتائیں کہ نور زمان, حمزہ,
اور ابھی عبداللہ نواز ہے, میں نے کہا بیٹا جب پاسپورٹ پہ تمہارے چھوٹا بچہ 15 سال پورے ہو جائیں نا, 15 سال پاسپورٹ پہ, تو بیٹا تم پی ایس اے کے ممبر تم ہوگے اور تم کھیلو گے. اچھا اسی وجہ سے یہ تمام اشب کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ابھی, ٹھیک ہے نا, حمزہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, نور. سر اب وہ یہ کہیں کہ ہمیں فیڈریشن نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں دکھ ہوگا, کہہ نہیں سکتے, بہت افسوس ہوگا ہمیں, ٹھیک ہے نا. سر کوئی بات نہیں, اگر کہہ بھی دیں گے, ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم اپنا ایمانداری سے کام کرتے رہیں گے. لیکن میرے کانسیپٹ, بیکاز خود میں ٹاپ لیول سپورٹس کھیلتا رہا ہوں, میرا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جونیئر بھائی, جونیئر میں کبھی آپ نے ورلڈ جونیئر چیمپئن کا نام 8 مہینے کے بعد یاد رکھا ہے کبھی؟ کتنے ورلڈ جونیئر چیمپئن ہوتے ہیں, لیکن ورلڈ نمبر 20 کا آپ کو یاد ہوگا پرو کا. تو ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. ایئر مارشل عامر کے بھی یہی کانسیپٹ ہیں, ہمارے چیف بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پروفیشنلی طور پہ لڑکوں کے نام اوپر آئیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہے, ہم نے 15 سال کے لڑکے سے اوپر گزرا, وہ پی ایس اے کا ممبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے ایئر کموڈور آفتاب قریشی صاحب کی بات سنی, کافی ذرا کھل کے بات ہوتی ہے, ان کے ساتھ پرانا ایک تعلق ہے, صحیح بات مان بھی لیتے ہیں, کہیں تھوڑا سا اوبیسلی باتیں ان کی ٹھیک ہے, سچ بات کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن بری ذمہ بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو مرضی ہو جائے ایسوسیشنیں جو ہیں وہ فیڈریشن کے انڈر کام کرتی ہیں, اگر وہ نہیں کرتی تو وہ ان کی کوتاہیاں ہیں. اینی ویز کام اچھا ہو رہا ہے, ہمیں یقین ہے کہ پاکستان جو 40 سال چیمپئن رہا ہے, چلیں آہستہ آہستہ ہی صحیح, ہم نہیں کہتے ایک دن میں ایک سال میں, لیکن اگلے 4 سال 5 سال کی کوئی پلاننگ ہوگی, پھر ان کے پاس آئیں گے, کچھ دن کے بعد پھر ان سے پوچھیں گے. اب جیسے یہ ایک کرانے جا رہے ہیں جونیئر چیمپئن شپ, اس پہ بھی آئیں گے. اب ہم آپ سے ملواتے ہیں ایشیا کے جونیئر چیمپئن انڈر 19 کے, ابھی جیت کے آئے ہیں, جن کے اندر قمر زمان خان جو ورلڈ اسکواش چیمپئن تھے, نور زمان, ان سے ملواتے ہیں. آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل میں پروگرام کھیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر محسن علی حاضر خدمت ہے, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیولی کراؤنڈ نئے بنے چیمپئن ایشیا کے انڈر 19 کے, تھائی لینڈ کی جو خوبصورت مقام ہے, وہاں جا کے جو وعدہ کیا نور زمان نے وہ پورا کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا برٹش جونیئر میں جو یہ 2 سٹیپ پیچھے رہ گئے تھے اس دفعہ پورا کریں گے, کیا پاکستان کے لیے جو ورلڈ جونیئر اور ورلڈ ٹیم جونیئر کی جو اسکواش چیمپئن شپ ہے فرانس میں, اس میں بھی کریں گے. یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تو نور زمان آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے فائنلی یہ جو آخری ہرڈل پہ آپ رک جاتے تھے چیمپئن شپ جیتنے کی, وہ عبور کی, اور آپ نے انڈر 19 کا ایشیا جونیئر کا ٹائٹل جیتا. بہت بہت مبارک ہو. بہت تھینک یو سو مچ. تو کیسا لگا جناب نور زمان صاحب جب آپ وہاں, پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لاسٹ ڈے تھے یہاں ٹریننگ کی, آپ نے ہمارے ساتھ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پہ بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ بہترین ٹریننگ ہے یہ وہ تھوڑا سا دوبارہ ناظرین کو ہمارے بتائیں کہ وہ کتنا کام آیا, وہاں جا کے کیسے کمپٹیشن تھا, کیسے پلیئر تھے, ان کی فیڈریشنیں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں, ہماری فیڈریشن کیا کر رہی ہے. جی جس طرح کہ آپ مجھے بول رہے تھے وہ پچھلے انٹرویو میں کہ آپ سیمی فائنل میں جا کے ہار جاتے ہو, یہ کیوں؟ یہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ اس طرح ہوا ہے. تو کیوں؟ تو پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس دفعہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ میں جیتوں گا. تو میں نے وعدہ بھی پورا کیا اور ٹریننگ کی تھی, تو اللہ نے مجھے کامیابی دی. اچھا جی, وہاں کیسا کمپٹیشن تھا؟ کمپٹیشن بہت اچھا تھا. میرا سیمی فائنل اور فائنل بہت ٹف تھا, لیکن الحمدللہ میں فٹ تھا, تو اس لیے. کتنے ملکوں کے پلیئر آئے ہوئے تھے وہاں؟ ادھر 64. جی ایشیا, پورا ایشیا آیا ہوا تھا. تو کس کے ساتھ زیادہ کانٹے دار مقابلے ہوئے؟ میرے 2 سنگاپور والے کے ساتھ ہوئے, ایک جاپان والے کے ساتھ ہوا, اور 2 سیمی فائنل اور فائنل ملیشین کے ساتھ. اچھا ملیشیا تو اس میں بڑا اچھا ہے. اچھا کیا فائدہ ہوا نور؟ چلیں ٹائٹل تو آپ نے جیتا, ظاہری بات ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے, آگے بہت سے رہیں گے. پھر آپ کے گھر میں آپ کے جو دادا ہیں, آپ کے گرینڈ فادر ہیں قمر زمان خان صاحب, کئی ٹائٹل جیتے ہوئے ہیں, ورلڈ چیمپئن بھی وہ رہے ہیں. تو کتنا موٹیویشنل ہے یا اس کا ایکسٹرا پریشر ہے آپ پہ؟ نہیں, پریشر بالکل نہیں ہے. ابھی الحمدللہ ایشین جونیئر جیتا ہوں, اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی آگے ٹورنامنٹس کے لیے. آگے میرا برٹش جونیئر آ رہا ہے, ورلڈ جونیئر آ رہا ہے ابھی الحمدللہ, اس پہ میرا فوکس ہے سارا.
تو ابھی وہ ٹائٹل انشاءاللہ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ ابھی بھی آپ کی فٹنس لیول جو ہے نا اس لیول پہ نہیں ہے جہاں آپ کے دادا کی ہوتی تھی، جہاں آپ کے چاچا منصور زمان کی ہوا کرتی تھی. تو آپ کے جو والد ہیں منور، دادا جو ہیں اور جو آپ کے چچا ہیں خود وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں بہترین وکٹریز، تو وہ کتنا آپ کو بتاتے ہیں؟ نہیں بالکل جس طرح آپ نے کہا فٹنس اس لیول پہ نہیں ہے، بالکل میں مانتا ہوں اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. سلولی اینڈ جی گریجولی جی پہنچ کام رہے ہیں. کر رہا ہوں فٹنس میں. دن کے ابھی 2 سیشن کر رہا ہوں فٹنس کے. تو گھر سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے. میرا دادا اولڈ چیمپئن قمر زمان صاحب، میرا چاچا منصور زمان صاحب اور میرا والد صاحب منور زمان، وہ بھی نیشنل کوچ ہے. تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے ان سے. اچھا یہ بتائیں کہ گھر کی کوچنگ کا فائدہ ہے یا یہاں کس پہلے تو اپنی جیت کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ میں اپنی جیت کا کریڈٹ اپنے ابو کو دوں گا، اپنے دادا کو دوں گا اور اپنے کوچز کو. ٹھیک ہے. کوچز کون کون سے تھے آپ کے ساتھ؟ کوچز جو پشاور میں ٹریننگ جیسے کرتا ہوں وہ ظاہر شاہ اور فضل خلیل ہے، ٹھیک ہے. اور میرا والد صاحب. ٹھیک ہے. اور ادھر جو میں ٹریننگ کروں میں فضل شاہ، آصف، کاشف صاحب، بوٹا صاحب اور وسیم صاحب سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پاکستان جو اسکواش فیڈریشن ہے، ظاہری بات ہے اب جب وہاں گئے ہیں، ابھی آپ جونیئر پہ، اس سے پہلے آپ برٹش جونیئر پہ، امریکن US اوپن پہ گئے ہیں، تو وہ جب ہم ملتے ہیں جیسے انڈیا کے پلیئر آتے ہوں گے، سری لنکا، ملیشیا، ہانگ کانگ، یہ سارے ملتے ہوں گے، ظاہری بات ہے زبان ایک جیسی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی فیڈریشنیں کیا کر رہی ہیں، اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں ہماری فیڈریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس طرح تو میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے، لیکن کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کی فیسلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے جی. پاس لیکن یہ جس طرح بھی ایشین جونیئر پہ ہم گئے ہوئے تھے نا، تو سری لنکا کی 72 پلیئرز آئے تھے. اچھا جی. کویت کے میرے خیال سے 20 پلیئر آئے ہوئے تھے، اور ملیشیا کے 45 پلیئرز آئے ہوئے تھے. انڈیا سے کتنے تھے؟ انڈیا سے میرے خیال سے 45 پلس آئے ہوئے تھے. اچھا. اور پاکستان کے 13 پلیئر پاکستان 13 پلیئر. تو کتنا لگا کہ سائیڈ میں ساری ہوپس جو ہیں آپ پہ آ گئی، ساری امیدیں جو ہیں نور زمان کے کندھوں پہ، اس کا پریشر تھا یا یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشنل تھا؟ نہیں بہت زیادہ پریشر تھا میرے اوپر. سیمی فائنل جس کے ساتھ میرا تھا نا وہ بہت اچھا پلیئر تھا، اس کو میں نے 311 نکالا. جو فائنل تھا وہ بھی اسی کی طرح تھا، لیکن اس کے ساتھ میں 3-1 اس لیے کیا تھا، میرے اوپر بہت پریشر تھا کیونکہ سب لڑکے ہار گئے تھے. اور فائنل جو ہے ہمیشہ آپ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے. جی ہمیشہ تھا. لیکن تو اس دفعہ کیا آپ نے ایسا کام کیا کہ جو آپ نے ایک سٹیپ فارورڈ چلے گئے؟ اس دفعہ پہلی بات تو میں نے ٹریننگ کی تھی، اور دوسری بات کہ میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹائٹل میں نے پاکستان کو جتانا. تو اس سے پہلے آپ ٹریننگ نہیں کر کے جاتے تھے؟ نہیں جاتا تھا، لیکن بس وہی آپ کی بات اس دفعہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے نور زمان اگر آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. نہیں بالکل. پاکستان اسکواش فیڈریشن آپ کو بہت ہائیلی ریٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے نیچرلی گفٹڈ پلیئر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 18 ہے. تو آپ کتنا عرصہ اور پورا انڈر 19 پورا کھیلیں گے یا نہیں؟ آپ اب جو ہے پروفیشنل سٹارٹ کر رہے ہیں؟ میرا تو 1.5 سال ہو گیا میں PSA کھیل رہا ہوں. نہیں وہ کھیل رہے ہیں لیکن آپ جونیئر بھی کھیل رہے ہیں نا. زیادہ تر ہوتے ہیں جب ایک دفعہ جونیئر چھوڑتے ہیں تو وہ پھر ٹاپ لیول ہی کھیلتے ہیں. جونیئر میں صرف ایشین جونیئر کھیلنا چاہ رہا تھا، وہ ٹائٹل مجھے ضرورت تھی، وہ میں جیت گیا الحمدللہ. ابھی ایک برٹش جونیئر رہتی ہے، ایک ورلڈ جونیئر، یہ دونوں میں کھیل لوں گا بس. پھر میں جونیئر، پھر میں PSA پہ سارا اچھا دیکھیں PSA میں اب وہ رولز نہیں رہے جو نور پہلے ہوتے تھے. پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا، بڑے بڑے پلیئرز کو اپسیٹ کر کے کوالیفائرز میں سے آپ جائے. اب پاکستان ایسا ملک بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو جی کھلا پیسہ دے دیا جائے. کوچز بھی ایک سرٹن لیول پہ ہے، اس کے بعد مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان اسکواش فیڈریشن کو؟ کیا آپ کو باہر بیسڈ کر دیں یا کوئی ایک ٹاپ کا کوچ لائیں اور اپنے کوچز ان کو ساتھ لگا دیں؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن کو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ PSA کے ایونٹس کرائیں، کہ ہمارے جتنی بھی، کیونکہ PSA نے تو ابھی جتنی بھی PSA نے تو ابھی کوالیفیکیشن ختم کر دی نا، تو ابھی کس کا نام نہیں آتا، کسی پلیئر کا بھی پاکستان میں نہیں آتا سوائے ٹاپ 8 ٹاپ 9 کے. تو میں کہوں گا کہ PSA کی ٹورنامنٹ کرائے گے، نیچے کے جتنے پلیئر وہ ہمارے اوپر آ جائیں. ابھی 300 سے آپ 100 کے قریب یہ 103 پاکستان نمبر 3 ہوں میں ابھی سینئر میں. اچھا نمبر 3 ہو گئے. تو نور اوبویسلی والد دادا تو مدد کرتے ہوں گے، کتنی مدد کرتی ہے PSA ایونٹس باہر کھیلنے کے لیے پاکستان اسکواش فیڈریشن؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن ریسنٹلی مجھے 4 کے 5 ٹکٹ دیے ہیں، ساتھ ہوٹل، ساتھ ڈیلی، سب کچھ پاکستان اسکواش فیڈریشن. کہاں گئے آپ؟ ابھی میں گیا تھا US 2 دفعہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. قطر 2 دفعہ گیا ہوں. ٹھیک ہے.
اور ملیشیا گیا تھا. ٹھیک ہے. یو ایس میں تو آپ نے فائنل کھیلا حمزہ کے ساتھ. جی. قطر میں کیا کیا؟ قطر میں ہارا تھا. پہلا راؤنڈ تو میں نے ورلڈ نمبر 70 کو ہرایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے راؤنڈ میں یحییٰ النواسانی سے ہارا تھا. ٹھیک ہے. جو ایجپشن جو ٹاپ پلیئر ورلڈ نمبر 45. ایجپٹ اور ہمارے پلیئروں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ میرے خیال سے وہ محنت زیادہ کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا زندگی میں آپ نے اپنے دادا کو دیکھا ہے, آپ نے جان شیر خان کو دیکھا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں زندگی میں شارٹ کٹس ہیں, آسان راستے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہے. تو پھر کیوں بچے محنت سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے مثال ہے کہ قمر زمان, جان شیر, جہانگیر, انہوں نے جو اتنا کچھ, اتنی عزت, اتنا کچھ بنایا, وہ اسکواش کھیل کے بنایا ہے, نہ کہ پارٹنرز بن کے 20, 25, 50 ڈالرز کے لیے. آپ کا ایم کیا ہے نیکسٹ؟ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ؟ انشاءاللہ برٹش جون جیتنا چاہتا ہوں, ورلڈ جونیئر جیتنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ٹاپ 10 میں آنا ہے انشاءاللہ. اور آگے آپ نے کیا ہے, اسکائی از دا لمٹ, کیا ریئلسٹکلی لگتا ہے پاکستان میں جو بھی آپ کے ساتھ کے بھی بچے ہیں, حمزہ بھی ہے, آپ ہیں, اور جو جونیئر آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے ان میں پوٹینشیل ہے؟ بالکل پوٹینشیل کہ 2 سال 4 سال 6 سال بعد آپ میں سے کوئی چیمپئن ہوگا؟ نہیں بالکل. میں ہو گیا ہوں, حمزہ ہو گیا, اشب ہو گیا, انس ہو گیا, عبداللہ نواز ہو گیا, یہ سب پاکستان کی ہوپس ہے, اور انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان کا نام. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان ہوپس میں سے کچھ امریکہ سلپ کر جائیں, کوئی کینیڈا سلپ کر جائیں؟ اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں فل گارنٹی دے سکتا اچھا ہوں. کیا آپ کے ساتھ جاؤں گا لیکن 2 مہینے 1.5 مہینے تینوں ٹریننگز کے لیے بس. اچھا کوچ آپ سمجھتے ہیں کوئی اچھا تگڑا کوچ ہائر کرنا چاہیے اب آپ لوگوں کے لیے, یا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی جو فی الحال جو فضل شاہ آصف ہے کوچ صحیح ہے, لیکن جو سب لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے بھی کوچ آنا چاہیے, تو میں بھی سب لوگوں کو چھوڑیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں کیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں اچھا گھر کے اندر ہی چیمپئن ہے تو ایک کمپٹیشن لیول بھی ہوتا ہوگا, ان کا ایکسپیکٹیشن لیول بھی ہوتا ہوگا, دادا سے ڈانٹ شٹ پڑتی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت پڑتی ہے. جب غلط کام کرتا ہوں یا اسکواش میں سیریس نہیں کھیلتا, کچھ غلط کام کرتا ہوں تو بہت ڈانٹ پڑتی ہے. تو ابھی منصور کا بھی بیٹا کھیل رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہے؟ وہ تو ابھی چھوٹا ہے لیکن الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا پلیئر ہے, اور انشاءاللہ وہ بہت اچھا. مطلب آپ کی جو فیملی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ سال میں پاکستان جو مقام پچھلے کئی سال سے ہم ترس رہے ہیں, 96 97 کے بعد ہم نے کوئی ورلڈ ٹائٹل نہیں جیتا, تو وہ آپ لوگ جتائیں گے انشاءاللہ. کیا چاہیے آپ کے لیے, کیا کرے نور زمان کے لیے کہ جس سے نور زمان جو ہے وہ چیمپئن والا سٹف پروڈیوس کرے؟ میں بس یہی بات گورنمنٹ کو کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں ایشین جون جیتا ہوں, میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بلایا. مبارک تک نہیں کسی نے نہیں دی سوائے پاکستان اسپورٹ فیڈریشن کی, کسی نے مجھے نہ بلایا. کوئی ڈی جی پی ایس پی کا فون آیا, ڈائریکٹر جنرل سپورٹ؟ وہ سیکرٹری صاحب نے مجھے بولا کہ انہوں نے بولا کہ میں بلاؤں گا, لیکن آپ گورنمنٹ کو نہیں کہا؟ نہیں, مجھے نہیں کہا. لیکن تو دیکھیں جی, یہ ہے ہمارے ساتھ ایشین جونیئر انڈیویجول انڈر 19 کیٹیگری کے اسکواش چیمپئن, اور یہ وہ ملک ہے اور یہ وہ سپورٹس ہے جس نے اس ملک کو 40 سال دنیا میں حکمرانی دکھائی ہے. ان کے دادا ورلڈ چیمپئن رہے ہیں قمر زمان خان صاحب, اور یہ جیت کے آیا. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نور زمان کو صرف اتنا کہہ دے یار تھینک یو ویری مچ نور زمان, آپ نے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو جس ملک میں اگر اس طرح کے حالات ہوں گے, جس ملک میں اپنے ہیروز کو نہیں پوچھا جائے گا, انہیں 2 لفظ مبارکباد کے نہیں دیے جائیں گے, تو بتائیں وہ ملک کیسے سپورٹس پہ آگے جائے گا؟ ہمارے پڑوس میں دیکھیں, وہ اتنا زیادہ پیسہ دیتے ہیں, اتنا زیادہ ان کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں, ان کا پرائم منسٹر باقاعدہ فون کرتا ہے, باقاعدہ کیش انعامات دیتا ہے, باقاعدہ ملنے بلاتا ہے, جو نریندر مودی صاحب ہیں. اور ہمارا پہلے عمران خان جو ورلڈ کپ 92 کا جیتے ہوئے ہیں, انہوں نے تو ڈپارٹمنٹس ہی بند کر دیا, انہوں نے تو کھیلوں کا گلا گھونٹ دیا. اب جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں, اب ان کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا, یہ جو نیا سپورٹس منسٹر مزاری صاحب آئے ہیں, ان کو اتنی توفیق نہیں. اور یہ جو ڈائریکٹر جنرل توڑ پھوڑ پہ لگا ہوا ہے سپورٹس بورڈ کا, سوائے توڑ پھوڑ, کھیلوں کو میدانوں کو ویران کرنے پہ, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ بچے کو فون کر کے کہے یار تھینک یو ویری مچ نور, آپ نے ہمارے ملک کا نام روشن کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم ہے, یہ جو کھیل آپ کا اپنا شو ہے, یہ اسی طرح ہر اس کھیل کو, ہر اس کھلاڑی کو, ہر اس فیڈریشن کو, ہر اس کوچ کو, ہر اس انڈیویجول کو آپ کے سامنے لاتا رہے گا, اور ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.